वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सवाल है वोट का। बात यहाँ पे हो रही थी कि जब भी तीसरी कोई जमात पाकिस्तान में आगे आती है तो उस पर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट हासिल है। दूसरी तरफ इस तीसरी जमात का जो इस वक्त हम मेन स्ट्रीम में देख रहे हैं, यानी मानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस में मुफाहमत कभी ख़त्म नहीं होती और ये एक मुकमुका की सियासत की तरफ जा रहे हैं। देखना ये भी है कि ये दोनों बड़ी जमातें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में एक नेशनल पार्टी के तौर पे सामने आई थी, जबकि विफाकी हुकूमत में इन्होंने कई दफ़ा अपनी टर्न्स ली हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है इनके मुखालफिन के मुताबिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध और PMLN सिर्फ पंजाब तक मुहित होकर रह गई है। ये जिक्र, यही बात मैं उमर चीमा साहब आपकी तरफ लाना चाहूँगी। तमाम तर तनकीद PTI पे हो रही है, कहा जा रहा है कि सुपरमैन जमात है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको हासिल है और आपके लिए ही सिर्फ आसानियाँ हैं, बाकी सबके लिए रुकावटें हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। PTI मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली जमात है जिसने किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर, किसी डिक्टेटर का सहारा लिए बगैर 17 साल, आपको याद है, पार्लियामेंट से बाहर जो है जदोजहद की। पहली दफ़ा KPK के अंदर हुकूमत मिली और आज आपके सामने कि 22 साल की ये जदोजहद और साबित कदमी का नतीजा है कि आज पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान को, PTI को एक तब्दीली के तौर पे, एक उम्मीद के तौर पे देखा जा रहा है। बाकी निसार खोड़ो साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ, और सदीक साहब की तो खैर बात मुझे समझ ही नहीं क्या उनकी आवाज़ थी। इसी तरह बात ये है कि 80 और 90 की दिहाई के अंदर जो ये कह रहे थे कि इन्होंने म्यूज़िकल चेयर ही थी कि पहले ये होता था आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते थे। फिर इन्होंने कर लिया चार्टर ऑफ डिकॉइटी COD 2007 के अंदर। उसके बाद आपने देखा 2008 से लेके 2018 तक रिकॉर्ड जो है कर्जे लिए गए, 70 साल के, बाकी जो है 60-65 साल के कर्जे एक तरफ, और ये पिछले 10 साल के कर्जे अगर आप देख लें, और एक धेले का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम 10 रुपए भी उस कर्जे में से जो है वो वापस कर सके ये कौम। उल्टा आपके सामने $60 से आज जो है 130 रुपए पे आ गया, और ये कहते हैं कि मुकमुका नहीं है या मैनेज नहीं हो रहा। मैनेज ही तो हो रहा है आपके सामने कि जिस तरह 2013 के इलेक्शन में वाइप आउट हुई है, लोगों ने मौका दिया इनको, एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूल के बाद इनको एक दफ़ा बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को मौका मिला, पूरे 5 साल मिले। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ की पार्टी को भी मिल गया, और ये दोनों आपस में पंजाब में भी और लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर हम 2008 की कोएलिशन गवर्नमेंट को देखते हैं जो पीपल्स पार्टी की थी, वो एक बड़े अरसे के बाद एक कोएलिशन गवर्नमेंट आई थी, वो इतनी तगड़ी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन निसार साहब एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उमर ने जैसे कहा कि जो स्ट्रगल अगर आप मुझे मौका दें, देखिए बात कंप्लीट करने का सिद्रा जी फरमाइए। जो ये बात जो ये कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, इनको तो हेवनली प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अभी तक तीनों गवर्नर इनके काम कर रहे हैं, गवर्नर हाउस जो है वो PMLN के इलेक्शन मैनेजमेंट सेल्स बने हुए हैं आपके, और ये बातें हमें कर रहे हैं आपके सामने। अभी ये जो बात कर रहे थे, सवाल चना जवाब गंदम, आप इनसे पूछें कि मनी ट्रेल का है, ये कहेंगे जनाब कि हमारे साथ देखो ज्यादती हो रही है। इनसे पूछेंगे, इन्होंने खुद ऐलान किया पहले, इवन मियाँ साहब की वालदा ने खुद कहा एक दिन पहले कि मैं एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ, और फिर टिकट्स भी चले पहुंच रही हूँ, और फिर आज इनके लीडर्स कहते हैं जी हमने तो पहुंचना ही नहीं था। ये कौम को मतलब एक झूठ के बाद झूठ, इसलिए कि आज अगर इनको एक नविश्ता दीवार, आपकी बात में सिद्दीकुल फारूक साहब के पास ले जाना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? एयरपोर्ट पहुंचना था, नहीं पहुंचना था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा लोग निकले, रुकावटें बहुत थी। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी 2 रोज कबल डिसाइड हो गया था कि हमने तो एयरपोर्ट जाना ही नहीं था। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तो मैं उस जुलूस में मौजूद था, अंदरून शहर लोहारी गेट से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वो निकला जी। अब जगह जगह, चाहे फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब हो, पिंडी से आने वाले जुलूस हो, जिस जगह हो, और फिर लाहौर में आप उस दिन खुद अपने मीडिया की जो फील्ड में था उसके रिप्रेजेंटेटिव तो देखें, हमारे 17,000 बंदे, 16,700 बंदा तो गिरफ्तार हुआ, बाकी पार्टियों के तो 2-2, 4-4 हुए। ये तो पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई सामने। अब जब और लोगों को जब जो जुलूस मैनेज करें, जो लेके आए, आप उनको उठा लें और ये केयर टेकर गवर्नमेंट करे, तो फिर आप देखें हम तो ख्वाजा आसिफ साहब क्यों कह रहे हैं कि 2 रोज कबल ये डिसाइड हो गया था कि हमने एयरपोर्ट जाना ही नहीं है? नहीं, उनका होगा जो उन्होंने एक हद तक जाना है, क्योंकि उन्हें रोक दिया गया, उन्हें खबर दे दी गई हो। लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ साहब की जगह नहीं, मैं लाहौर में जब खुद मौजूद था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ
दूसरी बात इन्होंने कर्जों की है। मेरे भाई 350 अरब तो आपने 5 साल में सूबे में सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया है। आपकी केपीके की गवर्नमेंट ने 350, गवर्नरों की बात करते हैं, गवर्नर के पास तो चपरासी लगाने का इख्तियार नहीं, वो तो एक आईनी पोस्ट है, एक नुमाइशी ओहदा है सदर और गवर्नरों का, उनके पास कौन सा इख्तियार है। और इसके अलावा ये इन्होंने कहा जी हमने बड़ी जद्दोजहद की, क्या जद्दोजहद की? आप किताब पढ़ें जनरल परवेज मुशर्रफ की, आप तकरीरें देखें कि मुशर्रफ के हक में और मुशर्रफ के रेफरेंडम के हक में इमरान खान साहब ने क्या किया, और उसके बाद जनरल पाशा ने इन्हें जिली सदर तक तो इकट्ठे करके दिए। उसके बाद आजकल क्या हो रहा है इनके साथ, कौन इन्हें क्या क्या ला के दे रहा है। और भाई आपने खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक वादा पूरा नहीं किया। एक बात कर रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान में 80 जमातें हैं, यहाँ और भी जमातों का नाम लिया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात दरअसल वो है जो मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात थी कि केपीके की हुकूमत इतनी बड़ी अच्छी थी तो वो वाहिद सूबा था जो बजट पास नहीं कर सका, जो बजट पास नहीं करा। सिंध ने किया, पंजाब ने किया, बलूचिस्तान ने किया। केपीके वाहिद सूबा था जिसके मेंबर छोड़ गए थे इमरान खान की या परवेज खट्टक साहब की नाअहली की वजह से। वहाँ वो सिलसिला जो चल सकता था वो नहीं हुआ। उन्होंने अपना कमजोरी छुपा के कहा कि जी हम कौन होते हैं बजट पास करने वाले। उनके पास मेंबर ही नहीं थे, उनके पास मेंबर तक नहीं बचे थे कि वो बजट पास कर सकें। अब बाकी रही बात कि क्या उन्होंने किया या क्या उन्होंने नहीं किया, कतई नजर इसके हुकूमत पर डिमांडिंग बहुत होती है। मैं समझता हूँ हो सकता है हुकूमत अपने उन डिमांड को पूरा ना भी कर पाई हो, तवक्कुआत पूरा ना कर पाई हो। जब तवक्कुआत पूरे न कर पाई हो तो फिर ये पॉपुलैरिटी किस चीज की। अच्छा, पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, एक जो इल्जाम जी, एक मिनट, खान साहब किए जा रहे हैं जल्द से, ठीक है, लेकिन उनको रास्ता नहीं रोका जा रहा है। बिलावल साहब का रास्ता रोक जा रहा है कि वो उच्च शरीफ जा रहे हैं। सर कौन रोक रहा है आपका रास्ता? क्योंकि इमरान खान साहब का तो कहना है कि जी परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी खराब थी कि लोग नहीं निकल रहे, लोग आपके हक में नहीं बाहर आते। मैं तो उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ जो केपीके में क्यों उन्होंने की, जो केपीके में उन्होंने की, उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। बिलावल साहब की परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है ना। बिलावल साहब तो पहली दफा इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनकी सिंध हुकूमत थी जिसने परफॉर्म करने की कोशिश की, थोड़ा किया, ज्यादा किया, लेकिन ये तो था। ठीक है निसार साहब, आपसे मैंने पूछना ये था कि कौन है जो रास्ता रोक रहा है। ये वही मेरे ख्याल में ओपन एंडेड जवाबात होते हैं या इसका जवाब हम ले नहीं पाते। एक बेयकीनी की जो कैफियत है उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ नहीं पाती। लेकिन बहरहाल जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद वापस आके कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पे मरकूज़, लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त सियासी इख्तिलाफात हैं उसमें जिस तरह की गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, क्या तासुर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अनवार हाशमी साहब ने, हमारे ब्यूरो चीफ हैं फ्राम लाहौर, एंड तारिक चौधरी साहब फ्राम इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ होने का। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात ख़ास तौर पर PTI की जमात के हवाले से कहे जा रहे हैं। उमर, आपके तासुरात जानना चाहूँगी। इनमें हमारे सामने भी स्टेटमेंट्स आती हैं, कई स्टेटमेंट्स तो ऐसी हैं जो हम मीडिया पे चला भी नहीं सकते, उस पर बात भी नहीं कर सकते। और हैरत की बात हमें ये लगती है कि हाईएस्ट लीडरशिप कैडर से इमरान खान साहब की तरफ से इसको कंडेम करने का भी कोई बयान नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? आप अगर किसी की पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट की आप बात अगर कर रही हैं जी, लेकिन अभी थोड़ी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ी एक अहम बात की कि एक सवाल इनसे जब भी ख़ास तौर पे PMLN की लीडरशिप से पूछा जाए, क्योंकि कौम पिछले 2 साल से इंतज़ार में उस जवाब के जो इन्होंने ख़ुद कौम के सामने आके खिताब करते हुए 3 दफ़ा पार्लियामेंट के सामने कहा कि मेरे पास तमाम वसाइल मनी ट्रेल मौजूद है, लेकिन अब जब भी इनसे कोई सवाल किया जाएगा तो सवाल गंदम जवाब चना देंगे। और बिला वजह आपके सामने मतलब 2 साल पहले ये अदलिया और जो है फ़ौज को इल्ज़ामात दे रहे थे, और अब इनका लेटेस्ट जो इनका जो टारगेट्स हैं वो PTI और मीडिया पाकिस्तान का हो गया
کہ بلا وجہ جو ہے تنقید بھی کیے جا رہے ہیں، اور ایکچوئل اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ، جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر جو گورنر ہاؤسز ہیں وہ تو ایکچوئل پی ایم ایل این کے الیکشن مینجمنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں۔ عمر پوائنٹ ویل نوٹڈ، لیکن جو آپ بیانات کی بات کہہ رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کا بیان، پھر عمران خان صاحب کا خود جب یہ بات کال ہو رہی تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جی دیکھیں سدرا جو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بیان ہے اس کا انہوں نے کل جو ہے آفیشلی اس کی انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ ان کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، جبکہ اصل بیان جو ہے وہ بھی انہوں نے اس پہ لگا دیا ہے، جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی وہ قسم سے جو ان کا کوئی مقصد تھا یا کوئی ایسی کوئی نیت تھی کہ کسی کو اس طرح کوئی ایسے کوئی بد تہذیبی کرنا وہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہی سب سے بڑا ایک اور المیہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ضابطہ اخلاق آتا ہے، اس طرح سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں ضابطہ اخلاق کرنا چاہیے، یہ ضابطہ اخلاق بھی ایک حد تک ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ بات میں اگر طارق صاحب آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں، اس وقت کیا ہڑبڑاہٹ کا، فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے سیاسی قیادت؟ کیونکہ ہر طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں، ایاز صادق صاحب کا بھی بیان ہمارے سامنے، کیوں اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے؟ کیوں تنزلی کا شکار ہو رہی ہے پاکستان میں سیاست؟ دیکھیں ویسے اگر میں کہوں، اور میں انفیئر نہیں ہونا چاہیے، خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ بلاول طارق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی جس طرح میں انفیئر ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ سوائے بلاول بھٹو کے ساری لیڈرشپ جو ہے یا تو الزامات لگا رہی ہے یا جوابی الزامات لگا رہی ہے، اور جواب در جواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی کہوں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، ریسنٹ ہسٹری کا، بہت لمبی تاریخ میں نہیں جاتے، کہ دھرنے کے دنوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ دھرنے میں جس طرح کی لینگویج شروع ہوئی تھی سپریم کورٹ کے بارے میں، ججز کے بارے میں، پارلیمنٹیرینز کے بارے میں، خود پارلیمنٹ کے بارے میں، تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اب الیکشن میں آ کے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب اگر آپ عمران خان صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو کہا کہ وہ ایئرپورٹ پر جائیں گے تو وہ فلاں چیز ہوں گے، میں تو وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو وہ تو ایک دفعہ نہیں، اگلے دن پھر دوبارہ انہوں نے کہا ہے۔ اس طرح جو ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب ہیں، انہوں نے جواب میں جو جواب دیا ہے ان کا جواب بھی بالکل واضح ہے، جوابی حملہ ہوا ان کی طرف سے، جی آن ریکارڈ ہے۔ اسی طرح جو پرویز خٹک صاحب کا ہے، اب جتنی مرضی تعویلیں دی جائیں وہ موجود ہے کہ انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے کہا۔ پھر اس طرح سے جب کنٹینر پہ عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے، وہ محمود اجک صاحب کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، آصف زرداری صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں، ایک پوری سیریز ہے لیڈروں کی جن کے بارے میں وہ بڑے بڑے عجیب و غریب، ایسا لگتا ہے کہ منشور کی سیاست، آئیڈیالوجیز کی سیاست وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ نے جس طرح حوالہ دیا کہ ایک لمبی ٹریل چلی آ رہی ہے، لیکن اس روایت کو ٹوٹنا چاہیے۔ آپ کی طرف آنا چاہوں گی انوار صاحب، اس وقت پی ایم ایل این کے سامنے کیا راستے موجود ہیں؟ دیکھیں ہم نے 2013 کے انتخابات کے بعد دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اعتراضات تھے صرف 4 حلقوں کے اوپر، اور اس کے بعد ایک ایجیٹیشن کی سیاست دیکھی گئی، اسٹریٹ پالیٹکس دیکھی ہم نے، دھرنے دیکھے۔ اب جب پورے کے پورے الیکشن کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تحفظات ہیں، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں نواز شریف نے جب تک واپسی کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت جو ان کا بیانیہ تھا وہ شہباز شریف بہت ہی بین السطور بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب مریم نواز اور نواز شریف نے وطن واپسی کا باقاعدہ اعلان کیا تو شہباز شریف کے لب و لہجے میں واضح فرق نظر آیا۔ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک تو شہباز شریف کے بیانات بڑے کھل کے سامنے آئے کہ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کہ وہ بھی بین السطور بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ان کی پارٹی اب صرف بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ جو حالات جیسے بھی ان پہ ہیں یا جو ان کے ان کی معلومات کے مطابق اگر جیسے حالات ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت الیکشن میں حصہ بھی لیا جائے اور اپنا سخت سے سخت رد عمل ریکارڈ کرایا جائے، تاکہ پولنگ ڈے میں دوپہر تک اگر کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ ان کے ووٹرز کو روکا جا رہا ہے تو وہ وہیں پہ ریئیکشن اپنا ریکارڈ کرا دیں گے۔ ادروائز جیسے ہی 26 تاریخ کو نتائج آنا شروع ہوں گے تو اس کے بعد انہوں نے اعلان واضح کر دیا ہے کہ ہم اس انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔
اب یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اس پہ آپ الگ بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ بات میں عمر آپ کے پاس لے جانا چاہوں تو اگر آپ کے سامنے ایک جیت یقینی بھی ہے لیکن جو آپ کے سب سے بڑے مخالفین ہیں پی ایم ایل این کا یہ رد عمل ہے، وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ریزلٹس اگر ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کو نہیں مانیں گے. اب آپ لوگ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا یہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی اور جس طرح کہ آپ کو امید ہے کہ وہ آپ حکومت بنا پائیں گے تو 5 سال کمپلیٹ کریں گے، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے ایک ساتھ ہو جائیں گی؟ کس طرح آپ آنے والے خطرات کے لیے، آنے والی صورتحال کے لیے آپ کیسے تیار ہیں؟ لیکن یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی مرضی کے ریزلٹس نہ آئے تو یہ بالکل اس کو دھاندلی قرار دیں گے اور ریزلٹس ہی نہیں مانیں گے. ہم تو 22 سال سے کہتے آئے کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے امپائرز کو ساتھ میں لا کے کھیلنے کے عادی ہیں، اور اب ہوا یہ ہے کہ ان کو عوام نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 6 دفعہ ان دونوں جماعتوں کو آزما کے دیکھ لیا. دوسری طرف انہوں نے عمران خان کو ایک موقع دے کے دیکھا ایک صوبے کے اندر کہ جس میں سب سے زیادہ چیلنجز تھے، جو سب سے زیادہ وار ٹون ایریا تھا آپ کے سامنے ہے، کہ وہاں پہ ایون آج ٹھیک ہے وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 70 سال کے اندر جہاں وہاں کی پولیس آج ہمارے جو بدترین ناقدین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ صحت، تعلیم اور پولیس کے حوالے سے اور پھر یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے مطلب اس کو تو ریکگنیشن جو ہمارا بلین ٹری سونامی میں جو ہمارا پروجیکٹ تھا اس کو تو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملنی ہے. ان لوگوں کی جو مرضی یہ بولتے رہے، ان لوگوں کا یہ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ الزامات کی سیاست ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یعنی یہ تحریک پارلیمان میں چلائی جائے گی، سڑکوں پہ چلائی جائے گی، یہ قانونی تحریک ہوگی، کس طرح کے آپ اس کے خد و خال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2013 کے انتخابات کے بعد جو تحریک چلی تھی تقریباً 1 سال کے وقفے کے بعد، وہ 4 سیٹوں کے تنازع پر تھی جن کو کہا گیا تھا کہ 4 حلقوں کو کھول دیا جائے. اگرچہ وہ ایک ایک کر کے وہ سارے حلقے کھل گئے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان 4 حلقوں میں سے 2 میں ضمنی انتخاب ہوئے تھے اور 1 حلقے کا رزلٹ ابھی کچھ دن پہلے آیا ہے سپریم کورٹ سے، اور وہ بھی اس کو بھی اسٹے نہیں دیا گیا. لیکن وہ 4 حلقوں کی تحریک جو ہے وہ ایک بہت بڑی تحریک میں تبدیل ہوئی. 126 دن کا دھرنا ہوا جس میں بہت سارے واقعات ہوئے. تفصیل کا وقت نہیں آپ کے پاس ہوگا کہ ان کو بیان کیا جائے، کس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، کس طرح پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، کس طرح سپریم کورٹ کے جنگلوں پہ کپڑے کہے گئے، وہ ساری لمبی بات ہے. وہ تحریک جو تھی وہ ختم ہوئی جا کے ایک انکوائری کمیشن پر، اور اس انکوائری کمیشن نے اپنی بڑی تفصیلی بحث کے بعد کہا کہ عام انتخابات میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن یہ سب کچھ ہوا تھا انتخابات کے تقریباً 1 سال بعد. اب ابھی انتخابات میں 8 دن باقی ہیں، اور پاکستان میں 101 جماعت کے ساری سیاسی جماعتوں کے جو ترجمان ہیں، ان کے سیکرٹریز انفارمیشن ہیں، وہ آن ریکارڈ سینٹ کے اجلاس میں بھی اور سینٹ سے باہر بھی جلسوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر یہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور جماعتیں پہلے سے کہہ رہی ہیں کہ وہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کے پی، پنجاب، بلوچستان، سندھ، طارق صاحب یہ آواز صرف سیاستدانوں کی طرف سے یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے نہیں آ رہی، یہی کہنا یا یہی تحفظات میڈیا کی طرف سے بھی تھے. عالمی میڈیا نے یہ سوال اٹھایا کہ کون ہے جو نیشنل میڈیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ شاید ان کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. انوار صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی تسلی بخش جواب ہمیں نظر نہیں آ رہا. کون ہے جو روکنے کی کوشش کرے گا میڈیا کی آواز کو؟ دیکھیں بالکل میں اس بات کو لے کے آتا ہوں جو چیمہ صاحب نے بات کی ہے نا، اس کے ساتھ آپ اس کو ملا کے اگر دیکھیں گے. چیمہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر بار ان کو عادت تھی اب امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کی. تو پہلے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ کوئی نہ کوئی امپائر ہوا کرتا تھا. تو اس دفعہ پہلے تو چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ ان کے تحفظات کیسے دور ہو گئے ہیں کہ اس دفعہ امپائر کس کے ساتھ چلا گیا؟ کیا صرف نون لیگ کے خلاف چلا گیا ہے؟ جب اس بات کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ جو ہم بین السطور باتیں کر رہے ہیں کہ میڈیا کو ایک خاموش طریقے سے کون سا پریشر ہے، کہاں پہ سینسر آ رہا ہے یا پیمرا کے ذریعے کیسے سینسر آ رہا ہے، تو یہ سارے حالات مشکوک بنا رہے ہیں صورتحال کو، جس کی وجہ سے ای این پی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ، تمام اپوزیشن جماعتیں اپنے تحفظات بیان کرنا شروع انہوں نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات میں عمر صاحب کے پاس لے جانا چاہوں گے. I'll come back to you. انوار صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں. لیکن عمر صاحب کیا کہیں گے؟ امپائر کی انگلی آپ کے ساتھ ہے، امپائر کون ہے، ملا کے چل رہی جو سوالات انوار صاحب نے اٹھائے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور پاکستانی عوام کی مخلوق آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور یہ امپائر کی جو بات کریں صاحب،
کچھ پوری یہ سا ہارڈ فیکٹ پوری دنیا جانتی ہے کہ جن اداروں نے یہ 2 جماعتیں بنائیں، پیپلز پارٹی اور PMLN، یہ پپیٹس کو بار بار جو ہے سیکیور بھی کرتے رہے، ان کو ریسکیو کر کے ان کو جہازوں میں بٹھا کے جدے بھی بھیجتے رہے، پھر ان سے NRO بھی کرتے رہے، وہی لوگ ہیں۔ آج ان کو تکلیف صرف یہ کہ انہوں نے ان کو ڈس اون کر دیا ہے۔ جس طرح سے پہلے ان کی کرپشن کو، ان کے کرپشن کیسی تھی، آج اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں مل رہی۔ آج ادارے اپنا نیوٹرل جو ان کا آئینی کردار ہے اس کے اوپر تھوڑے بہت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% پرفیکٹلی رول پلے کر رہے ہوں گے، لیکن اپنا ایک آئینی کردار کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جس طرح سے نواز شریف کا کیس ہوا، اسی طریقے سے باقی جس طرح سے کیسز ہو رہے ہیں، ایک پروسیس چل رہا ہے، بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کل کو دھرنا دیں گے، مجھے بتائیں 2013 کے الیکشن کے بعد پاکستان کی سب جماعتوں نے کہا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس اگلے دن جب ہم نے میٹنگ کی، ہمارے پاس شواہد بھی تھے، سب کچھ آپ کو یاد ہے، ہم نے سب سے پہلے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا ان سے۔ ہم نے کوشش کی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، عدلیہ عدالتوں میں ہم گئے، الیکشن کمیشن گئے۔ جب عمر آپ کی باتوں سے مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈونٹ میک پرفیکٹ دی اینیمی آف دا گڈ۔ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، جو آپ نے بھی خود کہا۔ انوار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ایک اور پوائنٹ جس کو آپ اگر شیئر کرنا چاہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں۔ بالکل آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب کسی کو ڈس اون کیا جاتا ہے تو پھر کسی کو اون بھی کیا جاتا ہے۔ بھٹو سے نواز شریف سے کاف لیگ، اور کاف لیگ سے پھر آگے ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو یہیں روک دیتے ہیں۔ حالات اس لیے بار بار مختلف نکات پہ مشکوک ہو رہے ہیں کہ مثلا شہباز شریف نے نگران گورنمنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ ان کے بھائی کو جیل میں وہ پریولیج حاصل نہیں ہو رہا جو ان کو حاصل ہونا چاہیے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، انہوں نے ایک تفویضات دیے۔ تو نگران گورنمنٹ نے جو جواب میں لینگویج استعمال کی تو انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے جیل میں اپنی حکومت کے دوران کام کروائے ہیں وہی سہولتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ یہ پولیٹیکل آنسر ہے جو کہ نگران گورنمنٹ کو اس انداز میں نہیں دینا چاہیے تھا۔ بالکل اسی طرح کی فضا جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو سارا کا سارا نزلہ اس وقت ایسا لگتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ جا کے گرا ہے، یعنی 5 سال کا دور حکومت ایک طرف، اور وہ جو بیچارے 60 دن کے لیے آئیں تو ان سے تمام چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز۔ طارق صاحب کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں پہ جو ایک انڈر لائنگ آرگیومنٹ چل رہا ہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ شک کا بیج بویا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کو، فوج کو، ان کی تعیناتی کئی کانسٹیٹوئنسیز میں اور خاص طور پہ تمام پولنگ سٹیشنز پہ یقینی بنائی جا رہی ہے۔ 3.5 لاکھ سیکیورٹی عملہ اہلکار اس وقت تعینات ہوں گے، تو کیوں شک کا بیج بویا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ لوگ وہاں موجود ہیں تو الیکشن شفاف نہیں ہوں گے، کسی خاص پارٹی کو کوئی پریولیج حاصل ہو جائے گی؟ یعنی اس طرح کے اندیشے کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ تک تو سیکورٹی اہلکاروں کا تعلق ہے نا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے ان کا اپنا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہاں الیکشن میں فوج کو تعینات کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ فوج کے بغیر سیکورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہر الیکشن کے بعد وہ جب کوئی نتیجہ آتا ہے تو وہ جو اشارے ہوتے ہیں ان کے سیکورٹی اداروں کی طرف ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ نے اپنے ادارے مضبوط نہیں کیے، اگر آپ نے پولیس مضبوط نہیں کی، اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو مضبوط نہیں کیا، اگر آپ نے امپاور نہیں کیا اداروں کو اور ان کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ انتخابات کو سیکورٹی دے دیں، اور اگر وہ ان کے نتائج کو کریڈیبل بنا دیں، تو کس میں قصور آپ کا اپنا ہے؟ خود آپ دعوت دیتے ہیں، میں اس معاملے میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں کی اس بات کو اپوز کرتا ہوں کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ فوج ہونی چاہیے، پولنگ اسٹیشن کے اندر ہونی چاہیے، پولنگ اسٹیشن کے باہر ہونی چاہیے، تو پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ انتخابی اصلاحات کا پیکج بن رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر PTI سے لے کر پارلیمنٹ کی ساری جماعتیں اس میں شامل تھیں، سوائے ایک اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے علاوہ ساری چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا تھا۔ تو وہ ان کو اگر اعتراض ہے اور وہ ان کے پاس اگر جائز ریزن ہے تو پھر کیوں ایسا انتظام نہیں کیا انہوں نے انتخابی اصلاحات میں کہ انتخابات کا جو عمل ہے وہ فوج کے نگرانی میں نہ دیا جائے؟ اب یہ سب کا مطالبہ ہے، جب مطالبہ ہے تو پھر ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر جب ان کو جب رزلٹ آتے ہیں تو اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اس ایک پہلو کی حد تک میں سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے معاملات جو ہیں وہ دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی نتیجہ آتا ہے پھر آپ کی طرف اٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، بہت بہت شکریہ۔ انوار صاحب بہت شکریہ۔ عمر چیمہ آپ کا ہمارے درمیان ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تمام جو ایشوز یہاں گئے ہیں یہ ہمیں ایک طرح سے ایک دفعہ پھر یاد دلاتے ہیں کہ بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے، لیکن ایجیٹیشن کی سیاست، کنفرنٹیشن کی سیاست از ڈیفینیٹلی ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ اس دیٹ پاتھ۔ اگر ہمیں واقعی گڈ گورننس کی طرف جانا ہے، ڈیولپمنٹ ایشوز کو اور پاکستان کی عوام کے جو اصل مسائل ہیں، اس وقت ہمارے سامنے بہت سارے اکنامک مسائل بھی ہیں، سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں،
उन सब का हल एक साथ मेज़ पे बैठ के होगा। ठीक है, सियासत की हद तक एक दूसरे के वोटर्स को रिझाना, पोलिंग स्टेशन तक लाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सियासी बयानात देना, ये एक बात है, लेकिन फिर भी